الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم محبت سے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ لا تعداد درود و سلام کے ہدایت پیش ہے۔ السلام علیکم وعلیٰ آلک وصحبہ یا سیدنا والصلاة والسلام علیک یا سیدنا بعد حمد و صلاۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذوالفقار، جو آیا مبارکہ کا انتخاب میں کر چکا ہوں، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو متعدد موضوعات سخن جس میں حضور علیہ السلام کی رحمت بالعموم کا ذکر موجود ہے، جس میں حضور علیہ السلام کی رحمت اور آپ کا انتہائی مہربان ہونا، رؤوف و رحیم ہونا مومنین کے لیے جس میں ثابت ہے، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے کل یا پرسوں ابھی گفتگو ہو رہی تھی ایک گاؤں میں، تو وہاں دیوبند سے تعلق رکھنے والے ان کے فیض یافتہ ایک عالم ہے جو عالم کہلاتے ہیں، اور یہ حافظ دلاور صاحب کے گاؤں میں انہوں نے مسئلہ پیش کیا تھا۔ پتہ نہیں حافظ صاحب ادھر ہے کہ نہیں؟ حافظ صاحب آئے تھے سامنے۔ حافظ صاحب کے گاؤں میں امام صاحب ہیں، جو امام ہیں انہوں نے ظاہر ہے جن کتب سے وہ رجوع کرتے اللہ کی ذات بالا صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ پہنچ نہیں سکتے۔ تو حاصل کلام یہ گفتگو تھی کہ حضور علیہ السلام نے متعدد مواقع پہ بد دعائیں کی ہیں، یہ اس کا حاصل کلام ہے۔ ایک جملے میں آپ تو حضور علیہ السلام نبی رحمت ہیں، جس کو قرآن حکیم مجموعی لفظوں میں بیان کر چکا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور مومنین کے لیے بالخصوص رحمت بھی ہیں، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بھی ہے، مومنوں کے لیے انتہائی مہربان، اور ان کے انتہائی ان کا فائدہ، ان کا نفع، ان کی بہتری، ان کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک ہے۔ ایک طرف نصوص قرآنیہ یعنی قرآن پاک کی آیات، اگر لفظ کو بولا جائے نصوص قرآنیہ تو بات جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایچی بیچی پڑھنی پڑتی ہے، تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ نصوص قرآنیہ ہے، یعنی قرآن کی نص تو جمع کر لیں تو نصوص بن گئے، یعنی قرآن پاک کی گواہیاں جس کے بارے میں، یہ پنجابی تھوڑا ہے، قرآن پاک جس کے بارے میں اپنی اسناد اور اپنی سند کے ساتھ اور اپنے دلائل کے ساتھ بیان کرے۔ اب ہم قرآن پاک کی بات کو مانیں یا مولوی کی بات کو مانیں، دو باتوں میں سے ایک بات کو ہم نے اختیار کرنا ہے، یا بات مولوی کی مان لیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی مان لیں، یا پھر مولوی جھوٹا ہے اور ان کے لیے تو انتہائی رحمت ہے، جس کو اتنی لمبی تمہید کی ضرورت تھی تو لفظوں میں بات ختم ہو جاتی۔ اب عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے
محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، یہ اس ہفتے کا جو پہلا جلسہ تھا اس میں ہمارے پرنسپل جامعہ اسلامیہ جامعہ لسانیہ مجددیہ لسانیہ یعنی مجدد کے کار جو جمعہ ہے وہ مجددیہ لسانیہ للبنات میں ہے فیصلہ، تو لہذا للبنات میں یہ للبنین ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، وہ فیصل آباد میں یہ لاروان میں، تو لہذا کل جو صبح جمعہ ہے وہ وہاں ہے، تو بعد ہم آج ناروان کی کر رہے ہیں۔ وہ ہفتے یعنی اس ہفتے کے آغاز میں جو ہمارے قبلہ صوفی عباس نور حسین صاحب آپ کے گاؤں میں جو پروگرام ہوا تھا، تو پہلی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان ہیں، آپ ان میں موجود ہوں، ان میں کن میں زہرات میں ان میں موجود ہوں، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان پر اپنا فیصلہ اور عذاب لائے۔ اور قرآن پاک کی اور بھی متعدد نصوص ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب آتے ہیں تو یا پھر حضور کے حکم عدولی والے اصحاب آتے ہیں جنہوں نے دنیاوی لغزشوں کی بنیاد پہ یا شیطانی اس ورغلانے یا لاپرواہی کا سلسلہ سمجھ یا پھر ایسی ہوا و حرص کی بات سمجھ لیں، تو صحابہ چونکہ معصوم الخطا نہیں ہیں، محفوظ ہیں، لیکن محفوظ بنانے میں جو کردار ادا کرتی ہے چیز وہ حضور کی محبت ہے۔ جتنی حضور کی محبت ہوتی ہے اتنا وہ محفوظ ہوتا ہے، شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا۔ دیکھیں نا فاروق اعظم کو حضور سے محبت ہے، تو فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے، تو آپ فرماتے ہیں جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ محبت کی بنا پہ ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق کی اتنی محبت نہ ہوتی تو یہ ان کے لیے پریویلیج نہ ہوتی۔ یا پھر فرمایا کہ حق جو ہے وہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے، تو حق کا عمر کی زبان پہ بولنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی آیات ہیں قرآن پاک کی جو حضرت فاروق اعظم کی خواہش کی بنیاد پر اور بنا پر اللہ تعالیٰ نے جن کا احکام صادر فرمایا اور جو حکم صادر ہوئے وہ حکم حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی خواہشات کی بنا پر تھے، جس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی، جس میں ارادہ ظاہر کیا، خواہش حضور کے سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو تو بہتر ہے، تو آپ کی اس خواہش کی فوری بارگاہ ربوبیت میں پذیرائی ہو گئی اور فوری احکام جو قرآن ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل اور بہت سے احکام ہیں جو فاروق اعظم کی خواہشات کی بنا پر آئے ہیں۔ تو یہ بھی حقیقت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، لیکن اس میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، لہٰذا کسی ایسی لغزش میں وہ حضور علیہ السلام کے حکم عدولی کریں، حکم کے خلاف کریں، تو پھر قرآن پاک متعدد مقامات پہ آتا ہے کہ جہاں آپ حضور سے اپنے مطلب مال کو اچھا سمجھیں گے، اپنی اولاد کو اچھا سمجھیں گے، اپنے کاروبار کے نفع نقصان کو پیش نظر رکھیں گے، محبوب کی بات کو آپ نے کی، تو پھر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا کرنا تھا؟ اللہ کا فیصلہ تو آ چکا، تو انتظار کا مطلب ہے عذاب کی صورت میں آئے، سزا کی صورت میں آئے اور تعذیب کی صورت میں آئے۔ اگر محبوب کی جو احکامات کی بجا آوری نہیں ہے، اپنے نفع کو ترجیح دی، اپنے فائدے کو ترجیح دی، حضور علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا، آپ نے آپ کے کانوں پہ جو نہیں دیں گی، اور آپ نے اپنے نفع کی طرف توجہ دی ہے، اپنے فائدے کی طرف توجہ دی ہے، تو پھر اپنے کاروبار کو دیکھا ہے، اپنے گھر بار، اپنے جناب کھیتی باڑی کو دیکھا ہے، اپنی فصلوں کو دیکھا ہے، تو محبوب کے حکم کی اتباع نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انتظار کرو
اس امر کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لائے۔ تو فیصلہ ہے جو عطاب کی شکل میں ہے، جو عطاب الہی کی شکل میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی حکم کی خلاف ورزی کی شکل میں جو سزا خالق کائنات ان کے لیے سنائے گا، وہ فیصلہ آنا ہے۔ تو یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں، اگر بخاری شریف کو دیکھ لیں، مسلم شریف کو دیکھ لیں، صحیح ستہ کی متعدد روایات کو دیکھ لیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات ایسی ہیں جس میں آپ یہ کہنے میں حق جانب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات میں، اپنے کردار میں اور اپنی خواہشات میں اور اپنے صبر اور تحمل میں، اپنی بردباری میں، اپنے جناب حلم میں، اپنے صبر میں وہ کمال رکھتے ہیں اور بے مثل ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ آپ عذاب کی باتیں کرتے ہیں کہ متعدد مواقع پہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی بد دعائیں کی ہیں، تو جہاں بد دعا کا مقام تھا وہاں حضور نے وہاں بد دعا نہیں کی، بد دعا تو کرنی چاہیے تھی۔ بد دعا کے جو حقدار تھے جہاں کرنی چاہیے تھی وہاں تو کی نہیں۔ اگر نہیں معلوم تو طائف والوں سے پوچھو، مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے متعدد جگہ پہ، متعدد مواقع میں، متعدد گفتگو میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ظاہر ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا عرض کی بارگاہ محبوب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی تکالیف سہنی پڑی، بہت سے جو ہے پتھر کھانے پڑے، گالیاں سننی پڑی، اور بہت سی ناگفتگو گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا، بہت سے ترش رویوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، لیکن کہاں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ اپنے واعظ و نصیحت میں، تبلیغ میں، رشد و ہدایت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی، طائف والوں نے یعنی کلمہ حق کہنے کی پاداش میں جو میرے ساتھ طرز عمل رکھا۔ تو عزیزان کرام کا جب ان بڑے بڑے مواقعوں پر، یہ بہت بڑے مواقع ہیں، ایسے بڑے بڑے موقع ہیں جہاں پہ بد دعا کا اگر ظہور ہو بھی جاتا تو یہ حضور کا ڈسکریشنری پار ہے، یہ حضور کا امتیاز ہے۔ اگر یہی بد دعا حضرت نوح علیہ السلام کریں تو ان کی نبوت کوئی خوش تو نہیں نہ گئی جی، کوئی نبوت میں میڑا تو نہیں آیا، کیوں جی وہ آیا ہے یا نبوت کے خلاف تھا؟ یہ مقام نبوت یا شان نبوت کے بعد خلاف نہ ہوتی اگر حضور عذاب کے لیے دعا فرما دیتے یا بد دعا فرما دیتے یا جو مطلب ان کے لیے دعائے خیر نہ کرتے، تو ایسی دعا کرتے دعائے جلال کہہ دیتے تو پھر ایسی کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ لیکن وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب مکہ شریف کے رہنے والے ہیں تو یہاں بد دعا نہیں کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں، یہ حدیث بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انبیاء دعائے جلال فرماتے ہیں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بد دعا نہ کہی جائے، دعائے جلال کہا جائے، تو یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ میرے خیال میں اس لفظ کو استعمال کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ دعائے جلال نہ کی جائے تو نبی کی یعنی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، اگر کر لی جائے تو بھی نبوت جو ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ نبوت کے خواص میں سے ہے، نبوت کے خصائص میں سے ہے۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام کی اس صحابی جلیل القدر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے بدبخت ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، تو انبیاء نے تو دعائے جلال کی تھی، اگر آپ بھی دعائے جلال فرما دیں تو ان کا جناب معاملہ ہی ختم ہو جائے، ہمیں انتظامت نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا جو حدیث پاک کے لفظ ہے، آپ نے فرمایا عمر انبیاء نے دعائے جلال کی تھی، ان کی نبوت کا وہ خاصہ تھا، ان کی نبوت کی ضرورت تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دعائے جلال کرنے کے لیے نہیں بھیجا. یہ حدیث شریف کا لفظ ہے، دعائے جلال کے لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کے لیے ایسی دعا کروں جس میں عذاب ان کے لیے مانگا جائے. مجھے تو رب نے رحمت والا نبی بنا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مجھے دعائے جلال کے لیے نہیں بھیجا، تو لہٰذا اب ہم احادیث صحیحہ کی روشنی میں، جو صحیح احادیث ہے ان کی روشنی میں نبی کو رحمت مانے، مومنین کے لیے رحمت خاص مانے، یا پھر مولوی صاحب تیری بات مانے کہ اللہ دعائیں کی ہیں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں، میری گفتگو میں یہ ایک جملہ ہے وہ کافی ہے اس کی تسلی کے لیے. نوح علیہ السلام نے تو کی تھی نا دعائے جلال، تو دنیا ختم ہو گئی اور وہ رہ گئے جو ان کی کشتی میں سوار رہ گئے. اس سے پھر دنیا کا دوبارہ اس سے ظہور ہوا یا ارتقاء ہوا. لیکن اگر میرا ایمانی وجدان کہتا ہے کہ اگر رحمت للعالمین دعا فرماتے تو قیامت تک کوئی انسانی نسل میں پیدا ہی ہوتا. لیکن یہ رب کا کمال اور رب کا جلال اتنا ہی کافی نہیں ہے تیرے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، یہ میں کہتا ہوں، میرا جملہ ہے، محبوب آپ کو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ محبوب آپ کو بد دعا کے لیے یا دعائے جلال کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیوں ہو؟ لوگ کہیں گے خدا نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو لوگ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے جی کہ اچھی رحمت بنائی ہے. کیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ کنکریاں محبوب پھینکی نہیں، پھینکی آپ نے مگر پھینکی ہیں. پھینکی آپ سے نہیں لیکن آپ پہ کلیم نہیں ہے. آپ نے پھینکی ہیں لیکن آپ نے نہیں پھینکی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. تو کافروں پہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکی ہیں لیکن پھینکی ہیں. آپ نے پھینکی آپ کے ہاتھوں سے گئی لیکن کلیم میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حضور کے متبنہ یعنی منہ بولے پتر نہ ہویا سی نا، تے کافرہ جو رواج سی کہ منہ بولے پتر نہ نکاح جڑا ہے اگر وہ فوت ہو جائے بیٹا تے بعد میں جو اس بیوہ نال باپ نکاح یعنی جڑا منہ بولا مطلب بیٹے دا جڑا باپ ہے جنہیں وہ پتر بنایا سی اپنی نوہ نال بیاہ نہیں کر سکتا. ہاں جی وہ یہ کہتے جناب انہوں نے بعد طلاق تو بعد نکاح ہویا جناب انہوں نے نال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نکاح کافرہ نہ کہے نکاح اپنی مطلب ہے نوہ لگ دی ہے تیرا کیوں کیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں محبوبہ اس نکاح کے جڑا اعتراض کرتا انہوں کہہ دو یہ اعتراض رب تے کر نبی تے کر دی لوڑ کوئی نہیں. یہ نکاح میں کرایا ہے. سب وجہ نہ کہا ہے جی کہوں جی مولوی دسنا صحیح جیسا انہوں نے دسیا تو ہم پڑھ پوری کرنی ادھر نہیں کرنی لوڑ میرے اور کرو سدھی جی میں کر لو جو کرنا جی. جو انگلی نبی کی طرف نہیں دیتا وہ فرماتا میری طرف اٹھاؤ تو پھر وہ دعا یا دعائے جلال کرنے دیتا ہے یا اس نبی کو ضرورت رہتی ہے. حضرت عائشہ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ لوگوں کے نکاح کرتے ہیں لوگ رشتہ دار چاچے مامے تائے پھوپھیاں تائے ابے اور میرا نکاح رب نے فرمایا ہے میں نے کرایا ہے میرا نکاح تو رب نے کرایا. حضور سے جو میرا نکاح ہوا وہ تو رب نے کرایا. اب آئے دوسری طرف پھر قرآن پاک کو دیکھیں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب سورہ نور کی وہ 18 آیات جن میں حضور آپ کی بریت کی بات کی ہے، صفائی کی بات کی ہے، جس پہ آپ پہ الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، تو تہمت لگی تو پھر حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ جب خاموش ہوئے تو پھر ظاہر ہے اگر خاموش نہ ہوتے تو پھر قرآن کیوں آتا؟ اب حضور کی زوجہ پر، حضور کی رفیقہ حیات مبارکہ پر، حضور کے حرم خانہ پر، حضور کے حرم پر اگر انگلی اٹھے تو اس تہمت کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت میں آیات کی شکل میں دیتا ہے۔ تو وہی تہمت تو پہلے